بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اور عید گزرنے کے بعد اپنے امتحانات کی تیاری کی طرف واپس بھی آ چکے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے فرسٹ ایئر 11ویں جماعت کی اردو کا ایک بہت ہی انتہائی مختصر سے گیس پیپر لے کر آئے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں اور اپنا پیپر اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں یاد کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کو پیپر میں کتنا کرنا ہے اور آپ کے لیے یاد کرنا کتنا پاسبل ہے، یہ چیز معنی رکھتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بیٹا 100 نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے۔ اس میں 20 نمبر ایم سی کیوز کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد حصہ بے جو ہوتا ہے مختصر کا، تو وہ 40 نمبر کا ہوتا ہے، اور حصہ جیم جو ہوتا ہے تفصیلی سوال جواب کا، تو وہ بھی 40 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں حصہ الف کی طرف، کثیر انتخابی سوالات۔ اس میں آپ کو کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے یا کیا چیزیں یاد کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلا بیٹا جو آپ کی کتاب میں اسباق ہیں، تو ان تمام اسباق کے مصنفین کا نام آپ کو یاد ہو، اور ان اسباق کا مآخذ کہ سبق کے ختم ہونے کے بعد کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، سبق کے آخر میں ماخوذ از، جیسے قومی اتفاق ہے، آپ آخر میں دیکھیں گے تو لکھا ہوگا ماخوذ از مقالات سر سید۔ تو اسی طرح تمام کتابوں کے مآخذ بھی دیکھ لیے جائیں۔ نمبر 2، کتابوں کے نام، یہ مصنفین جو ہیں، جو آپ کے مصنفین دیے ہوئے ہیں کتاب میں، تو ان کے ناموں کو بھی ایک نظر سرسری یا ایک نظر دیکھ لیا جائے، کیونکہ اکثر کتابیں دے دی جاتی ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس مصنف کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح شعراء کے القابات ہیں، جیسے میر درد کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے، غالب کو فلسفی شاعر کہا جاتا ہے، تو اس طرح اور بھی القابات ہیں شعراء کے، وہ بھی ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنے ضروری ہیں۔ اور کتاب کی مشق کے اندر آپ کے جو ایم سی کیوز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیجیے۔ اسی طرح مصنفین اور شعراء کے اپنے اصل جو نام ہیں تو ان کو بھی دیکھا جائے، جیسے وہ نذیر اکبر آبادی ہیں، تو ان کا اپنا جو نام ہے وہ ہے ولی محمد۔ اسی طرح حسرت موہانی ہے، ان کا اپنا نام ہے سید فضل الحسن۔ تو اسی طرح یعنی جو مصنفین اپنا قلمی نام استعمال کرتے ہیں تو ان کا اصل نام بھی آپ کو آنا چاہیے کہ ان کا اپنا نام کیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں بیٹا حصہ بے کی طرف۔ حصہ بے میں آپ کے پاس پہلا جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے آشعار کی تشریح کا۔ تو یہاں پر اس میں ہم نے 4 آپ کو غزلیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم مختصر کر رہے ہیں، تو آپ بیٹا یہ دو دو جو شعراء ہیں ان کی 4 غزلیں ہو جائیں گی، 2 میر درد کی اور 2 میر تقی میر کی۔ تو ان میں سے ایک ایک شعر لازمی آتا ہے بیٹا، اور آپ نے 2 ہی کرنے ہوں گے، تو یہ 4 غزلیں جب آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک سوال اس میں نکل آئے گا۔ اسی طرح اقتباسات کا سوال آتا ہے 10 نمبر کا۔ تو یہ اس میں سے بھی جو پہلا سبق ہے آپ کا قومی اتفاق، جس میں 10 اقتباسات ہیں، تو آپ اس کو یاد کر لیں تو اس میں سے ایک اقتباس ضرور آتا ہے۔ جتنے بھی گروپس ہیں بیٹا، جو کمپیوٹر والے ہیں، انجینئرنگ والے ہیں، یا میڈیکل والے ہیں، یا کامرس ایکس وائی زیڈ، جتنے بھی گروپس ہیں، تو تمام کے تمام کے لیے یہ جو سبق ہے قومی اتفاق، اس میں سے ایک لازمی آتا ہے اقتباس، لیکن وہ ہر تو ان کا الگ الگ آتا ہے، ہر گروپ کا الگ الگ جو ہے وہ اقتباس آتے ہیں، لیکن آتا اس میں سے ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو سوال آتا ہے، سوال نمبر 4 حصہ بے میں، تو وہ بند کی تشریح ہوتی ہے، یا آپ نے ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 نظمیں، رہے نام اللہ کا، اور مرد مسلمہ، اور چپ کی داد، ان 3 نظموں کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ یہ سوال بھی اس میں حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آتا ہے حصہ بے میں خلاصے کا۔ تو بیٹا 2 جو اسباق ہیں، ایک جو ہے وہ بیگم کی بلی اور ایک میدان جنگ، یہ دونوں ڈرامے، ان دونوں ڈراموں کو اچھی طرح آپ جو ہے وہ یاد کر لیں، کیونکہ یہ دونوں ڈراموں میں سے
लाजमी जो है वो एक आता है। वैसे तो तीन आते हैं, आपने उसमें से एक करना होता है, लेकिन इन दो ड्रामों में से जरूर एक आता है। एक में एक ड्रामा आता है, एक में दूसरा ड्रामा आता है ग्रुप में, लेकिन ड्रामा आता जरूर है। इसके लिए आप अगर ड्रामा देख लें तो और भी अच्छा है। और एक काम अगर और कर सकते हो तो जितने भी आपके असबाब हैं इनको एक मरतबा दोहरा लें। तो अगर आप इनको एक मरतबा दोहरा लेते हैं तो आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। 8 सवाल आपके पास आते हैं, आपने उनमें से कोई से भी 5 करने होंगे, 2 नंबर का एक सवाल। इसके बाद आते हैं बेटा हिस्सा जीम की तरफ। ये 20 नंबर का एक सवाल होता है तफसीली। इसमें भी आप ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर दोनों याद कर लें। हर ग्रुप में बेटा ये घूमते रहते हैं, 500 के 500 ग्रुप्स में। कभी मीर दर्द आता है, कभी मीर तकी मीर आता है, कभी दोनों आ जाते हैं, लेकिन एक इनमें लाजमी आता है। तो आप इन दोनों को याद कर लें, इंशाल्लाह आपका जो शायरी पर तबसरा है तो वो इससे जरूर निकल आएगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बिल्कुल एक नई चीज है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ये दोनों आप याद कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको सेकंड ईयर में भी काम आएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 7 आता है, पेपर में आखिरी सवाल होता है इस सजीम का, नसर निगारी पर तबसरा। तो इसमें सर सैयद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर सैयद वो आता जरूर है, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ, इस तरह घूम घूम के। और इसी तरह जो है वो मुंशी प्रेमचंद है। तो इन दोनों को अगर आप देख लें तो इंशाल्लाह आपका जो है ये पेपर भी हल हो जाएगा। लेकिन इनमें आता जो है वो सर सैयद बहुत ज्यादा आता है, और ये घूम घूम कर तमाम ग्रुप्स में आ जाता है। बेटा ये इंतहाई मुख्तसर गेस पेपर था, जो आप पेपर से एक दिन पहले भी अगर बैठ कर इसको याद करें तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचाए तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला हमें भी इसके ज़रिए कामयाबी अता फरमाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने इम्तहान की तैयारी अच्छे से कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।